زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ایکشن لینے کی صلاحیت کو پیدا کریں۔ جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے سوچنے میں زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ عمل کرنے کا صحیح وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں نیا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ اگر یہ سوچنے لگیں گے کہ جب آپ کے پاس بہت سارے پیسے اکٹھے ہوں گے تب آپ اکٹھی کتابیں خریدیں گے، تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ بہت سا وقت ضائع ہو جائے گا، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جب زیادہ پیسے آپ کے پاس آئیں گے تب آپ کا ارادہ بدل بھی سکتا ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا، آپ اپنی پہلی کتاب خرید لیں۔ جتنا جلدی ہو سکے ایکشن لیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ارادے کمزور پڑتے جاتے ہیں، ہمارے خیالات بدلتے جاتے ہیں۔ ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ ایکشن نہیں لیتے بلکہ سوچتے رہتے ہیں، تو وہ آئیڈیا دن بدن دھندلا ہوتا جاتا ہے اور کچھ وقت کے بعد آپ کے ذہن سے مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہی عمل کرنا سٹارٹ کر دیں جب آئیڈیا آپ کے ذہن میں کلیئر ہو۔ اگر آپ نے کسی سے اچھی صحت کے بارے میں سن لیا ہے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک ڈائٹ پلان بنانا ہے، تو اسی دن نیوٹریشن کی کوئی کتاب خریدیں یا سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز دیکھیں اور اپنے لیے ایک پلان بنا لیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا ہے کہ ہیلتھی اور ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، تو اسی وقت آپ اپنی ایکسرسائز شروع کر دیں۔ اگر آپ اپنے روم میں ہیں تو تھوڑی سی رننگ، تھوڑی سی جمپنگ، تھوڑے سے پش اپس کریں اور اگلے دن کے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو اگلے دن آپ کا ارادہ کمزور پڑ جائے گا۔ اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کریں اور جیسے ہی کوئی نیا کام سٹارٹ کرنے لگیں تو اسے ڈسپلن سے کریں۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر کریں اور ایک ٹائم ڈیوریشن مقرر کریں۔ اگر آپ کسی ایک کام میں ڈسپلن پیدا کریں گے تو باقی کاموں میں خود ہی ڈسپلن پیدا ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ کے ہر کام کا اثر آپ کے باقی تمام کاموں پر پڑتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ غلط سوچتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی کام آپ کے خیال میں بہت چھوٹا بھی ہے تو اس سے بھی فوراً کر گزریں، کیونکہ جب ایک کام کا صلہ آپ کو ملے گا تو اس سے آپ کو آپ کے اگلے سٹیپ کے لیے انسپریشن ملے گی۔ اگر آپ اپنی صحت کے لیے روزانہ ایک سیب کھانا شروع کرتے ہیں تو کچھ دن بعد آپ ایکسرسائز شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ ایکسرسائز کے لیے بیلنس ڈائٹ بھی ضروری ہے۔ آپ نے ڈسپلن سے ہر روز ایک سیب کھانے کا جو عمل شروع کیا تھا اس نے آپ کی زندگی کو صحت مند بنا دیا۔ اپنی زندگی میں ڈسپلن لانے کا ایک اور فائدہ ہے، اس سے آپ کے اندر خود اعتمادی بڑھے گی۔ خود اعتمادی کا ڈسپلن کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جیسے ہی آپ کی زندگی میں ڈسپلن کی کمی ہونے لگتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کامیابی کے چانسز بھی کم ہونے لگتے ہیں۔ ہم اپنی آسانی اور آرام کے لیے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے کاموں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور کسی ایک کام کو صرف سستی کی وجہ سے چھوڑنے سے ہماری نفسیات پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک دن تھوڑی سی کم محنت کرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تو آپ غلط سوچتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا کم محنت کرنے سے آپ کی سیلز تھوڑی سی کم ہو گئی ہیں اور بس، یا ایگزامز میں صرف 5 نمبر کا کوشچن ہی مس ہوا ہے، کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات کو آپ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چھوٹی سی سستی کا آپ کے ذہن پر کتنا برا اثر پڑا ہے۔ اس سے آپ کی نفسیات اور آپ کی زندگی کے بارے میں سوچ کتنی متاثر ہوئی ہے۔ آپ آہستہ آہستہ کر کے سستی اور کاہلی والی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے کاموں میں سستی دکھانے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ یہ کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ سستی کے عادی ہو جاتے ہیں اور بڑے اہم کاموں کو بھی بڑی آسانی سے اگنور کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے ہم خود اعتمادی کھو دیتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس کم ہونے لگتا ہے، ہمارے اپنے ذہن میں ہماری اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ اور اگر آپ سیلف رسپیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو ڈسپلن سے کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوڑتے جائیں گے تو 2 سال کے بعد آپ کے پاس اتنے کام جمع ہو جائیں گے کہ آپ خود سے کہنے لگیں گے کہ یہ سب میں نہیں کر پاؤں گا۔ اگر اپنے کام ڈسپلن کے ساتھ کرتے جائیں گے تو 2 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد آپ اپنی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ اگر کاموں کو چھوڑتے جائیں گے تو چند سالوں کے بعد اپنی پچھلی زندگی پہ پچھتاوا کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈسپلنز کا عادی بناتے جائیں گے، ایک کے بعد ایک کام کو ڈسپلن سے کرنے کا عادی بناتے جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا جب آپ ڈسپلن والی زندگی کے عادی ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے جیسے محنت کرنے والے لوگوں کی کمپنی پسند آنے لگے گی۔ اگر آپ ہر روز ایک کتاب کے صرف 10 پیجز پڑھتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 10 سال بعد آپ کی اتنی کتابیں مکمل کر چکے ہوں گے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ کامیابی کے لیے کتابیں کتنی ضروری ہیں، لیکن کتنے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں؟ بہت کم۔
ہر روز آدھا گھنٹہ کتاب پڑھنا آپ کے خیال میں کتنا مشکل کام ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ اور آج کے دور میں انٹرنیٹ پر ہر طرح کی کتاب اویلیبل ہے۔ آپ آن لائن آرڈر کر کے کتاب گھر منگوا سکتے ہیں، اور اس سے بھی آسان آپ ای بکس پڑھ سکتے ہیں اور اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ الگ سے کتاب اٹھانے کی ضرورت تک نہیں۔ آپ جہاں بھی جائیں 20 کتابیں آپ کے موبائل فون میں ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ اتنا آسان کام بھی نہیں کر پاتے۔ اور اگر ہم آج سے 10 سال آگے چلے جائیں تب بھی کتابیں پڑھنے والوں کی ریشو یہی ہوگی۔ شاید 5% لوگ کتابیں پڑھتے ہوں گے، اور 10 سال کے بعد بھی 5% لوگ ہی کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، اور 95% نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آپ کون سے لوگوں میں شامل ہیں، 95% میں یا 5% میں۔ اگر آپ ان 95% لوگوں میں سے ہیں جو کتابیں نہیں پڑھتے، تو سوچیں کہ آپ کو انٹرنیٹ پر بے شمار کتابیں فری میں پڑھنے کو مل رہی ہیں، اور پھر کسی لائبریری میں آپ کو صرف ایک کارڈ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک خزانہ ہے جو مفت میں مل رہا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو حاصل نہیں کر رہے؟ آپ کی پرسنل لائف کو بہتر بنانے کے لیے کتابیں موجود ہیں، پروفیشنل لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں، سوشل لائف کو سنوار سکتے ہیں۔ آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ امیر کیسے بن سکتے ہیں، آپ صحت مند زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ مفت میں مل رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے حاصل کرنے کی بجائے شکوے کرتے ہیں۔ کسی کو اپنی کمپنی سے شکایت ہے، کوئی حکومت کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، کوئی اپنی سیلری کم ہونے کو اپنی ناکامی کی وجہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس حکومت کو آپ بلیم کر رہے ہیں کہ حکومت آپ کی ناکامی کی وجہ ہے، تو دوسری طرف آپ کے ساتھ کئی لوگ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک کمپنی میں کام کرتے ہوئے آپ اسے گالیاں دے رہے ہیں، اور اسی کمپنی میں کام کر کے کئی لوگ اپنی زندگیاں سنوار چکے ہیں؟ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو حکومت کے بدلنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اپنی کمپنی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے 95% لوگوں کی کیٹیگری میں سے نکل کر 5% لوگوں میں شامل ہونے کی۔ آج ہی 95% سے نکل جائیں، ان کی طرح بات کرنا چھوڑ دیں، جو کام وہ کرتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں، جن جگہوں پر وہ جاتے ہیں وہاں جانا چھوڑ دیں، جن چیزوں کو وہ بلیم کرتے ہیں انہیں بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ ناکامی سے کامیابی کی طرف جانے والا راستہ بہت آسان ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر روز صرف آدھا گھنٹہ کتاب کو دینا ہے، اور 95% سے نکل کر 5% میں شامل ہو جانا ہے۔ یہ کام بہت ہی آسان اور سادہ ہے۔ اس کے لیے کسی طرح کے فارمولے یا تھیوری کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔